جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے ان پر کتنے سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر السلام علیکم ناظرین میں ہوں ثنا امجد اور میرے تمام دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو جمعے کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سلام اور درود اس پاک ذات ہستی پر
جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو اپنے ایک اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، جن کو سجدہ کرنے کے لیے کیکر کا درخت اپنی جڑیں اٹھا کر آتا ہے، آپ کو سجدہ کرتا ہے اور واپس لوٹ جاتا ہے۔ آپ وہ ہیں جن پر بادل سایہ کیے رکھتے ہوں، آپ وہ ہیں جو کسی کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیں تو اس کو کئی لوگ کھا جائیں اور اس کے بعد بھی جو ہے اس کھانے کی برکت ختم نہ ہو۔ آپ وہ ہیں جن کے لیے جبریل امی فرماتے ہوں کہ آپ وہاں چلے جاتے ہوں جہاں جبریل امی کے پر جل جاتے ہوں۔ اس پاک ذات ہستی پر لاکھوں سلام، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم اس پاک ذات ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ سو اس خوش نصیبی پر شکر کیجئے، اور اس ٹرانسمیشن میں ایک خواہش صرف آپ لوگوں سے کروں گی کہ جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رکھیے گا تاکہ یہ نذرانہ عقیدت ہم بارگاہ رسالت میں پیش کریں، قبولیت ہو اور ہم سب کی مغفرت کا سبب بن سکے۔ جمعے کی ٹرانسمیشن میں آج خاص طور پر آپ کے وظائف اور آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ کو بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی محترم شخصیت موجود ہوتے ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں آغا مناج بھائی کو۔ السلام علیکم۔ کیسے آغا بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اور آج کا ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور ابھی آپ نے خوبصورت آواز سنی ہمارے پیارے بھائی ماشاءاللہ۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ جلدی جلدی آئیں لیکن یہ بہت دنوں بعد آتے ہیں۔ سو اسد ایوب بھائی خود بھی ہوسٹنگ کی ہے انہوں نے، اور ماشاءاللہ سے ایک منفرد انداز رکھتے ہیں نعت خوانی میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے لائیو آپ سے آج جو ہے نا وہ شکایت کر دی ہے کہ آپ بہت دنوں بعد آتے ہیں۔ شخصیت بھی دیکھیں کیا خوب ہے آواز کے ساتھ ساتھ، ماشاءاللہ آغا ماشاءاللہ بھائی کی محبت، آپ سب کی محبت، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحت کے ساتھ، اور آپ کے معاملات کو آسانیوں میں بدلے۔ ہوتا کیا ہے، معاملات جب خراب ہونے لگتے ہیں نا تو ہمارے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ آیا تھا، اس کی نظر لگ گئی، اس نے جو ہے نا مجھ پہ کوئی جادو کر دیا۔ مطلب کسی پر الزام لگانا یا کسی کے بارے میں سوچنا کہ اس کی وجہ سے میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے، یا شادی نہیں ہو رہی ہے، یا بندش ہے، سب سے پہلی تھاٹ ہمارے ذہن میں یہی آتی ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہماری کوئی غلطی یا کوئی ڈیسیجن ہو سکتا ہے، اللہ کی مصلحت ہو سکتی ہے، یا آزمائش ہو سکتی ہے۔ آغا بھائی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ نہیں ہو رہا نا، بس یہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، یہ اس کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ وہ کچھ کراتا ہی رہے گا آپ کے لیے، لیکن کراتے بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم ہے، میں تم کو دے کر آزماؤں گا، تمہیں لے کر آزماؤں گا، تمہارے مال و اسباب سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے گھر والوں سے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ تمہیں تمہاری جو پریشانیاں جو تمہاری زندگی میں ہیں وہ تمہارے شامت اعمال ہے، تمہارے شامت اعمال ہیں، شامت اعمال، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری برائیوں کی وجہ سے، مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں، اور بہت سی تو ایسی ہیں جو ہم نے معاف فرما دی۔ انسان اگر اس کو فوکس کر لے تو پھر اس طرف اس کا دھیان جائے ہی نہیں کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، نظر لگ گئی۔ ہماری شامت اعمال ہے، اور بہت سی تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اگر ہم کوئی کبیرہ گناہ نہ کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا یہ کفارہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک، سلام کر لیا، کسی کو صدقہ دے دیا، درود پاک پڑھ لیا، نمازیں قائم کر لی، اچھا مشورہ دے دیا، تو یہ گناہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ نہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان، کئی جگہوں پر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، تو ہم دوسرے پہ الزام لگانا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال پہ نظر رکھنی چاہیے۔ دن میں کتنے جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ جھوٹ بولنے والے پر لعنت اللہ علی الکاذبین ہے نا قرآن پاک میں، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جو ملعون ہو جائے اس کے ساتھ کیا نہیں ہوگا؟ صحیح۔ اچھا آغا بھائی، کیا میں ایسی اپنی انفارمیشن کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی وسوسہ ہے یا خیال ہے، سو وہ تو آپ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے حوالے سے کیا چیز بیان فرمائی ہے، لیکن کیا ہم استخارہ کے ذریعے یا کسی ذریعے سے جو ہے اپنے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں کہ آیا یہ جو معاملہ بگڑ رہا
رہا ہے, یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اس میں رہنمائی لے لی جائے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. بے شک ایسا ہر بندہ اپنا سب سے بڑا جج ہوتا ہے اپنے معاملے میں, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں, اپنے دل سے فتویٰ لینا ہے. اب اس کو پتا ہے نا کہ میں نے کتنے, میں دن بھر اپنے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہوں لوگوں کی ہر وقت غیبتیں کر کے, اور پھر میں سوچوں کہ میری لائف جو ہے بڑی سموتھلی چلتی رہے, جبکہ میں اس حدیث کو بھی بھول جاؤں کہ مومن کے لیے جو یہ دنیا ہے یہ قید خانہ ہے. میں تمہیں دے کے بھی آزماؤں گا, لے کے بھی آزماؤں گا. یہ سب ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, اپنے یہ بڑے بڑے بلنڈرز ہیں. ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں. ہمیں روزانہ غیبت کرنی ہے, چغلی کرنی ہے, کینہ رکھنا ہے, حسد کرنا ہے, اور جو بھی ہماری لائف میں پریشانی اور ہرڈلز آئیں ہمیں اٹھا کر اپنے سسرال والوں پہ ڈال دینا ہے, اپنی نند بھاوجوں پہ ڈال دینا ہے, اپنے بہن بھائیوں پہ ڈال دینا ہے. لیکن آغا بھائی ایسا ہوتا بھی ہے. میں آپ کو ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں, ایک ایسی خاتون جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. جب وہ ڈسکس کرتی تھی کہ نہیں کچھ ہے, میں محسوس کرتی ہوں یا کچھ معاملات گڑبڑ ہیں, تو ہم کہتے تھے آپ پڑھی لکھی ہیں, آپ یہ کیسے باتیں کرتی ہیں. پھر وقت ایسا آیا کہ ان کے کپڑوں پر باقاعدہ وہ میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے کہ ان کے وہ کام کر رہی ہوتی تھی گھر میں اور ان کے چھینٹے پڑتے تھے ان کے کپڑوں پہ خون کے. وقت ایک ایسا آیا, یہ 2-3 مہینے کی کہانی تھی, وہ بستر پر آئیں, ان کی بچیاں تھیں, بیٹیاں تھیں چھوٹی, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ آخر کار مٹی میں چلی گئیں. ٹھیک ہے, ان کو نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ کیوں ہے, کیا ہے. پھر ایسی سچویشن میں صحیح لوگوں کا آپ کو ملنا جو آپ کو اس وقت ہیلپ کر سکیں, تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن ہر معاملہ یہ معاملہ ہے, یہ بات غلط ہے. اگر آپ بھی کسی اس طرح کی چیز کا شکار ہیں تو اس کا حل کیا ہے, یہ بھی ہم آغا بھائی سے پوچھیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سب کو جمعہ بہت مبارک ہو. نظر بد کے اثرات کے جو جادو کے معاملات ہیں, جس طرح بھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی تو فوراً یہی سوچ ذہن میں آتی ہے. لیکن جب نظر بد ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہماری ہدایت کے لیے یا ہمیں بتانے کے لیے یہ چیز بھی بتائی گئی ہوگی کہ کس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے, یا آپ کس طرح کی طبیعت میں بوجھل پن محسوس کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم آغا بھائی سے جانیں گے بھی. آغا بھائی یہ بتائیے گا, جس طرح ہم پہلے بھی ابھی جادو کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نظر بد جو ہے, اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے اور بری نظر بھی ہوتی ہے. سو اس میں آپ کیسے جج کریں گے کہ سامنے والا جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہے؟ بہن, اکثر و بیشتر میں اپنے تقریباً ہر پروگرام میں یہ حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ جب تک یہ حدیث مبارکہ ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہوگی, ہمیں ازبر نہیں ہوگی, ہم جب تک اس کا علاج نہیں کر پائیں گے. حدیث مبارکہ 3 ہیں, اس کے مفہوم یہ ہیں, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اور حدیث نمبر 2 یعنی کہ دوسری حدیث میں جو بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ ہم میں سے اکثر اموات نظر لگ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. کہتے ہیں نا, یہ تو بالکل صحیح تھا, رات کو سویا تو سوتا رہ گیا, جوان تھا, ینگ تھا, کوئی بیماری نہیں تھی, کوئی بہت اچھی ہیلتھ تھی, جم کرتا تھا یا کرتی تھی, بہت اچھی صحت تھی, اچانک انتقال ہو گیا. اور تیسری حدیث یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے. تو یہ جو حدیثیں, ان کو نظر کے حوالے سے کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. اور اس کا تو اللہ کے رسول نے پھر اس کا حل بھی ہے نا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موعظتین جو نازل فرمائی ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود رات کو اپنے بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے تو آیتیں پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا, جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا اور پڑھ کے دونوں ہتھیلیوں پہ دم کیا اور پورے جسم کے اوپر جہاں تک ہاتھ جائے ہاتھ پھیر لیا. تو اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کا عادی ہمیں بنانا چاہیے, اور اپنے اوپر, اپنے شوہر پر, اپنے بچوں پر, اپنے اہل خانہ پر, اپنے بہن بھائیوں پر, اپنے بوڑھے والدین پر
روزانہ اگر آپ ایک 5 منٹ نکال لیں اور ان کو بھی گھر میں ٹریننگ اسی طرح سے دیں کہ بھئی ہر نماز کے بعد ایک سورہ فاتحہ پڑھیے، ایک آیت الکرسی پڑھیے، چاروں کل پڑھیے، اپنے اوپر دم کیجیے، پانی پہ دم کیجیے اور پیجیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات آپ کے گھر سے ختم ہونا شروع ہو بالکل، یہ جائیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بیکاز ہم پورے دن میں ہم جو لوگ کام پر جا رہے ہوتے ہیں یا بچے اسکول، آپ کو نہیں پتہ کون کس نظر سے آپ کو دیکھ رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں جیلسی بھی ہوتی ہے، لوگ جو ہے اچھا اکثر اچھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے معاملات یہی ہوتے ہیں کہ لوگ جیلس میں ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے. وہ یہ رشک بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی لیول کو پسند کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ یا اللہ ماشاء اللہ آپ نے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ آپ کو بھی دے گی. لیکن وہی نیت کا معاملہ ہو جاتا ہے نا کہ جالس ہو کے کسی کے لیے سوچنا اور رشک کرتے ہوئے اللہ اس سے پہ بھی مانگنا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر ذی نعمت جو ہے وہ حسد کا شکار ہوتا ہے. اللہ ہر ذی نعمت. اب ہم تو سارے ذی نعمت ہیں، مطلب ایک ملک کا وزیر اعظم سے لے کے ایک بہت ہی ادنا جو ہمارے ملک کا کوئی غریب ترین آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ان تمام کو نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. یہ آنکھیں بھی تو نعمت ہیں، بالکل، ضروری نہیں کہ دولت ہی نعمت ہے، اچھی صحت بھی نعمت ہے، ہمارے ہاتھ بھی نعمت ہیں، پیر بھی نعمت ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو نابینا ہے، بینائی سے محروم ہے، سماعت سے محروم ہے، گویائی سے محروم ہے، اچھی شکل و صورت سے محروم ہے، کھانا کھا سکتے ہیں نہ اس کو ہضم کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو یہ جو فری کی سانسیں ہیں نا، یہ اربوں روپے کی سانسیں جو فری میں، آپ سوچیں اس بارے میں، جن کو یہ سانس لینے کے لیے آکسیجن سلنڈرز اور وینٹیلیٹرز کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہ ہم سب ذی نعمت ہیں، اور جن کو نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے، تو یقیناً ہم حسد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور کیسے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس طرح سے نہیں. 2 نفل شکرانے کے روزانہ، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں 2 نفل 3 منٹ 4 منٹ کے بارگاہ خداوندی میں. وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو بس 2 نفل آپ شکرانے کے روزانہ ادا کر لیں تو میرا رب آپ کو، کہتے ہیں نا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نوازتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت قلیل ہیں. شکر گزاری میں بھی برکت ہے بے شک. اچھا، کیونکہ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ لوگ بھائی تعویذ پہنا دیتے ہیں، یا کوئی چیز ان کے گلے میں، یا کالا دھاگا پہنا دیتے ہیں، ہاتھ پہ باندھ دیتے ہیں کہ اس سے نظر نہ لگے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، سو کیا وہ اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا؟ دیکھیں، تعویذ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. آپ اس کو اپنے گھر میں خود بنا لیجئے. آپ ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی اور چاروں کل کا نقش آپ نیٹ سے جا کے تھوڑا سا آپ کو اس میں سرچ کرنا پڑے گا. ایک سورہ فاتحہ کہیں لکھی ہے تو وہ نکال لی، ایک آیت الکرسی نکال لی، چاروں کل نکال لیے، اس کو مجتمع کیا، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا، اس کو مائکرو کرایا، اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے عطر وغیرہ لگا کے لپیٹ کے گرین کپڑے میں سی کے چمڑے میں پہنا کر اگر اپنے بچوں کو بھی پہنا دیں، خود بھی پہن لیں، تو اس کی برکتیں بہت ہیں. قرآن پاک کی برکت، مسلمان کی زندگی میں کون سی ٹیکسٹ بک ہے جس کی وہ برکتوں سے اپنی زندگی، اپنی آخرت، اپنی قبر؟ قرآن پاک مکمل ضابطہ ہے. قرآن پاک کی جو برکتیں ہیں آپ اس کو اپنے گھر میں حاصل کر لیجئے. اپنے ہاتھ سے خود تعویذ بنائیے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کا، چاروں کل کا جو میں نے عرض کیا، تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈالیے، اپنے بچوں کے گلے میں ڈالیے، اور اس کی برکتیں دیکھیے انشاءاللہ تعالی. ایک تو ہم جس طرح ذکر کر رہے تھے ابھی نظر بد کے معاملات، وہیں پر کیونکہ آپ کے میسیجز بھی ہمیں ریسیو ہوتے ہیں، آپ ہمیں فیس بک پہ اپنے کوشچنز بھی بھیجتے ہیں. تو ایک سوال ہے اس طرح سے کہ شاید کچھ لوگوں کو ایسا فیل بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن آپ کو کسی اپنے جیسے کی آواز سنائی دیتی ہے، آپ اگنور کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن اکثر اس طرح سے ہونا، یا کسی سائے کا محسوس ہونا، یا ایسے لگنا کہ جیسے کوئی گزرا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر. یہ سب معاملات کیا ہیں، اور اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں کسی خاص مقام پر تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، کوئی نظر آتا ہے اس دنیا میں خالی حضرت انسان ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، حیوانات بھی ہوتے ہیں. آپ کے گھروں کے اندر کیڑے مکوڑے، حشرات الارض بھی ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں چھپکلیاں ہوتی ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں نا. اسی طریقے سے
آپ کے گھر میں، آپ کے گھر سے باہر بہت سارے حیوانات ہیں، آپ کی زندگی میں ایسی مخلوق بھی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے نا، جنات کا ذکر ہے قرآن پاک میں. تو آپ کے گھر پہ آپ جب واش روم جاتے ہیں تو کیا ہی نہیں پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ شریر جنات اور شریر جنیوں سے پناہ مانگتے ہیں نا واش روم جاتے ہوئے. تو اس کا مطلب وہ آپ کے گھر کا ایک حصہ ہے جس کو آپ واش روم کہتے ہیں. تو آپ کے واش روم میں اگر جنات ہیں تو آپ ایک مصنون دعا پڑھ کے واش روم کے اندر ان ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی ان سین فورسز آپ کو نظر آتی ہیں، کوئی ایسی چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ہے، تو سب سے پہلے برے وقت کے لیے اذان دی جاتی ہے. آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں اذان دینا شروع کیجئے، ٹھیک ہے. اچھا لیکن آغا بھائی ایسا بھی کچھ لوگوں دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، مطلب وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہے، وہ آپ سے کچھ کیوں آپ کے گھر میں کیوں ہیں؟ وہ ان کے رہنے کی جگہ وہ نہیں ہے. اگر وہ رہ رہے ہیں تو چپ چاپ رہیں، آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کو اریٹیٹ نہ کریں، آپ کو بودر نہ کریں. ہاں لیکن کہیں پر کرتے بھی ہیں، تو ان کو نہیں وہاں کرنا پر چاہیے. ان کی دیواروں پہ خون کے چھینٹے آنا، چیزوں کا گر جانا، نقصان انسان اشرف پہنچانا. المخلوقات ہے، اور ہمارے پاس سب سے بڑی ٹیکسٹ بک ہے جو قرآن پاک ہے، اور اس میں ہے پہلی جو 2.5 پارے کی جو سورہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد وہ ہے سورہ بقرہ. اور آپ نے اپنے گھر میں اگر اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو 7 سورہ بقرہ کا ختم کروائیے. میں ہر ٹرانسمیشن میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو یہ جواب دیتا ہوں، اور لوگ اس پہ عمل کر کے ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا گھر نہیں بک رہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گھر بیچ کے اس گھر سے جان چھڑا لیں. آپ یقین کیجئے یہ 7 سورہ بقرہ شریف کا عمل کیا، الحمدللہ گھر میں رہنے کے مطلب قابل ہو گئے. آپ گھر میں 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں. 7 سورہ بقرہ خود پڑھ لیجئے، نہیں تو میں تو پریفر کرتا ہوں کہ آپ قرہ حضرات کو، قاری حضرات کو اپنے گھر میں بلائیے، 7 سورہ بقرہ شریف کا ختم کروائیے، پانی پہ دم کروائیے، اور پورے گھر میں کچن باتھ روم چھوڑ کے اس کو اسپرے کروائیے کہ پانی زمین پہ نہ گرے. ہر کمرے کے 4 کونے اذانیں دیجئے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ کے گھر میں صحیح مخارج، صحیح تلفظ کے ساتھ اگر روزانہ 1 سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پانی پہ دم کر کے گھر میں اسپرے کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے گا کچھ دنوں میں ہی آپ کا گھر ان چیزوں سے بالکل صاف ہو جائے گا. کیونکہ حدیث ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شریر جنات چلے جاتے ہیں. رائٹ. اور اگر وہ آپ کو نہیں پریشان کرے تو پھر تو آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ہیں یا نہیں. اگر لیکن ہیں وہ اپنی وہ تو ایگزسٹنس ہیں، محسوس کراتے ان کا دیکھیں اگر وہ ہیں. آئی ریممبر میری اپنی ایک ریلیٹیو تھی، وہ ان کو ایسا تھا کہ ان کے گھر میں وہ ایک خاص کمرہ تھا جہاں پر وہ کہتی ہیں کہ میں کسی کو محسوس کرتی ہوں جو سفید لباس میں ہے، یا وہاں سے ایک الگ طرح کی خوشبو محسوس ہونا، یا انہوں نے وہاں پر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اس خاص کمرے میں مطلب بچے نہ جائیں یا وہاں صفائی پاکیزگی، الگ سے وہ نارملٹی تو نہیں ہے نا. گھر آپ کا ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، آپ وہاں پہ کیوں کسی کو رہنے دیں، اور کیوں رہے وہاں پہ کوئی؟ اگر چلو رہے، آپ کو کیوں مینشن کرائے، کیوں بودر کرے، کیوں اریٹیٹ کرے کہ میں یہاں پہ ہوں؟ اس کی وہ جگہ نہیں ہے رہنے کی. اگر وہ رہے تو خاموشی سے رہے، آپ کو نہ بتائے کہ میں یہاں پر ہوں، ایگزسٹ کرتا ہوں. پھر یہ چیز بڑھتی ہے، آپ کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. آپ کو اس کو اگر گھر میں کوئی ایسی چیز آپ کو دکھتی ہے، آپ کو سورہ بقرہ کا، قرآن پاک کا سہارا لے کر اس کو وہاں سے ریموو کرنا چاہیے، تاکہ آنے والی کسی بھی مشکل یا پریشانی سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اوکے، سو ایسے سارے معاملات ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ، لیکن ڈیفینیٹلی سب چیزوں کا علاج بھی ممکن ہے اگر آپ کو صحیح اور بہتر لوگ مل جائیں. ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ جو نظر بد اور جادو کے معاملات ہیں ان کی حقیقت بھی ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہر چیز یہ بھی نہیں ہے، اس پر بھی جو ہے چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آغا بھائی اور اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد بھائی، آپ سے ایک چیز پوچھوں گی کہ زندگی کے مختلف تجربوں سے انسان گزرتا ہے. ماشاءاللہ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. آپ تو زندگی میں جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی تو ایک ٹھہراؤ لے آتا ہے نا. اس طرح کے منفی خیالات دل سے ویسے ہی نکل جاتے ہیں کیونکہ ذکر اتنا خوبصورت ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں، جب اللہ رب العزت کا انسان ذکر کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب انسان دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ جاتا ہے اور کوئی راستہ اس کو نہیں ملتا تو اللہ کا ذکر ہی ہے، بے شک ذکر ہی ہے جو انسان کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. اور یہ ذکر کی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ جب انسان اس کو صدق دل کے ساتھ
توجہ کے ساتھ کرتا ہے تو یہ ذکر جو ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ یہ قلب جاری ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اور یہ قلب اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگ مر جائیں گے. اللہ تو بزرگان دین کی صحبت میں انسان اسی لیے جا کے بیٹھتا ہے. آغا بھائی ماشاءاللہ بہت بزرگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو جب انسان توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے, لنک جو ہے وہ جڑ جاتا ہے, بالکل جڑ جاتا ہے. اور یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیسے ہارٹ بیٹ چلتی ہے نا, ایسے تمہارا دل توجہ دو کہ یہ اللہ 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 کر رہا ہے. جب آپ اس خیال کو پکاتے رہتے ہیں نا تو ایک وقت ایسا آتا ہے آپ کا یہ ذکر جو ہے نا جاری ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات کی. اور یہ کانسنٹریشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر بھائی ایک بات یہ بھی بتائیے, جب ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں, حاضری کیا ہے؟ حاضری مطلب کسی پر ایک شخص ہے, ایک نارمل وجود رکھنے والا, اس کے اندر ایک الگ آواز آ جاتی ہے, بھاری سی آواز ہو جانا, اس کی کیفیت زیادہ تر خواتین میں ہوتی ہے, اور وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ لوگ ان کو سنبھال نہیں پاتے, اور یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. 90% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. اب پاور کیسے آتی ہے 90% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں, اور چونکہ ہمارے پاکستان میں فقدان ہے سائیکالوجسٹ کا, سائیکیٹرسٹ کا, ہم سیدھا اٹھ کے اپنی بہن کو, بیٹی کو لے کے کسی بابا کے پاس جاتے ہیں, اور بابا 90% 2 نمبر ہیں, ڈنڈوں سے پٹائی تو وہ کر رہے ڈنڈوں سے اس ہوتے کو ہیں, مارتے جو ہم ہیں. نے ویڈیوز دیکھی. قرآن پاک سے دوری کے یہی نتائج نکلتے ہیں. جس ٹیکسٹ بک کو ہم نے اٹھا کے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے نا, اس کو کھول لیں تو انشاءاللہ یہ حاضریاں ختم ہو جائیں گی. پتہ ہے آپ کو, اپنے گھر میں جس نے, آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ہو, لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بچے کے ساتھ, گھر کی کسی عورت کے ساتھ اگر اس طرح کے معاملات ہیں, تو میں نے یہ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بانٹا انہی پلیٹ فارم سے, اور الحمدللہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ماشاءاللہ. مطلب 20-20 سال پرانے کیسز ٹھیک ہوئے ہیں. آپ ایک پانی کا ایک بال لیجئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس میں ڈپ کر دیجئے, ٹھیک ہے, 3 مرتبہ درود ابراہیمی, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ آیت الکرسی, اور 3 دفعہ چاروں کل سیکوینس کے ساتھ سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں. بال میں جو پانی ہے اس کو دم نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے اس کو آلریڈی ڈپ کیا ہوا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو. اس کے بعد اس پانی کو لے جا کے ڈال دیجئے بالٹی کے اندر, اور اس پانی سے اپنے مریض کو نہلائیے, جس کی آواز چینج ہو جاتی ہے, جس کے جسم میں بھاری پن ہو جاتا ہے, جو گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی جنات کا سایہ ہے. آپ یقین کیجئے گا, یہ 1 ہفتہ یہ بچی یہ عمل کر لے, 20 سال پرانا بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا, 25 سال پرانا بھی ہوگا, 5 سال پرانا ہوگا, چلا جائے گا انشاءاللہ. قرآن پاک میں بہت طاقت ہے. یہ جب ہو تب کرنا ہے, یا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ 7 دن کر کے دیکھیں, آپ اسٹریٹ آپ کو شروع کروا دیجئے, یہ عمل کو شروع کروا دیجئے. سوال میرے ذہن میں اس نام میں جو آپ نے فرمایا, اب جیسے قرآن و حدیث کا پانی جو ہوتا ہے عموماً یہ دم کیا ہوا ہوتا ہے, تو ہم لوگ اس کو گرنے نہیں دیتے, اگر ٹپکے بھی گری آتے ہیں تو صاف اس کو دم نہیں کیا نا آپ نے. اچھا, دم نہیں کیا, تو اس کو دم نہیں کرنا, آپ نے دونوں ہاتھوں کو ڈپ کیا ہے نا بال کے اندر, اس کو دم نہیں کیا, اس کو پھونک نہیں مارنی ہے آپ نے, ڈپ کیا ہوا. نیت آپ کی یہ ہے کہ یا رب اللہ, دیکھیں اصل چیز ہے اسد بھائی آپ کی نیت, آپ نے کیا کیوں ہے, پروردگار کے آپ کی نیت پہنچ رہی ہے اخلاص کے ساتھ کہ میں نے یہ دونوں ہاتھوں کو اس بال میں, اس پانی کے بال میں اس لیے ڈپ کیا ہے, اور میں یہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اس وجہ سے, اور اب یہ مجھے شفا دے گا. آپ نے کنفیوژن دور کر دی. نہیں, میں نے شروع میں کہا تھا یہ کہ آپ نے دونوں ہاتھ ڈپ کرنے اور دم نہیں کرنا. چلیے بڑی اچھی بات ہے, یہ چیز کلیئر ہو گئی, اور وقت بھی جو ہے وہ پروگرام کا ختم ہوتا ہے. آغا بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اسد بھائی آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے وقت دیا. آپ سے کلام کی درخواست رہے گی, اور میں آپ سے اجازت لوں گی, ملوں گی آپ سے اگلے پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی اسد اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں
سبز گنبد والے